معزز قائدین، محفل میں موجود بزرگان، نوجوان ساتھیوں، بچے پردہ کرنے والے معزز محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہندوستان بعنوان یاد قائد ملت منعقد کیا گیا۔ آج مرحوم قائد صاحب بہادر یاد رحمت کی جگت میں صرف بھی بستی ہے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز خراج عقیدت کے ساتھ یوں کروں گا کہ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خاک تھے، کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خاک تھے۔ ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ روز اول سے لے کر صبح قیامت تک جو انسانیت کا فلسفہ ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگ دنیا میں آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اور دنیا میں جس نے اللہ کے پیغام کو بلند کیا اور اس کے حبیب کے پیغام کو چپا چپا تبلیغ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک خاص منزل و مقام حاصل کیا۔ یوں تو دنیا میں لوگ آتے ہیں اور عام خاص دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن جو حق پہ اڑ جاتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے نبی اور رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو خاص بنا دیتا ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ جیسا کہ پیشو مقرر نے بخوبی واقف کرایا کہ برق و مارا سے بھی زیادہ خدا کا وہ عذاب ہے جو قوموں پہ محروم فکر صحیح کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ یہ جملہ کسی عام ذہن سے نکلنے والا جملہ نہیں، بلکہ یہ جملہ ایک ایسی شخصیت کے ذہن سے نکلا جو مامور من اللہ تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا تھا، اور مبارک ہے وہ سرزمین جس نے ایسے سکون کو جنم دیا، جس نے دنیا کے رخ اور دنیا کے تمام حالات کو ایک رخ دیا۔ مرحوم قائد ملت نواب بہادر یاد رحمت، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے خاص گھرانے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، نصیبی آرگن کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک ایسے دور میں کہ جب بھٹکتی انسانیت کی ایک حیثیت تھی کہ کوئی بلبل بازی میں تو کوئی کبوتر بازی میں تو کوئی اپنی انا میں تو کوئی اپنی آمرانہ رویے میں زندگی گزار رہے تھے، مظلوم کا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حکومت سلاطین عثمانیہ کی حکومت تھی، لیکن مظلوم کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم کی حیثیت سے جس کے آنے سے پہلے جس کی والد کا انتقال ہو گیا اور پھر جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یتیم اور در یتیم بچہ اس قوم کے لیے اور قوم کی قیادت کے لیے آگے بڑھا، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا استحکام بخشا کہ دکن نہیں بلکہ جیسا کہ پیش و مقرر نے کہا کہ بر صغیر پہ اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں اور یہ پیغام دیکھ رہے کہ نیک بنو اور ایک بنو۔ آج وقت اور حالات میں سب سے بڑا پیغام قائد ملت کا کہ مسلمان نیک بنو اور ایک بنو۔ نیک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور ایک اس لیے بنو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو، تم ایک قرآن کے ماننے والے ہو، ایک قبلے کے ماننے والے ہو، اور ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہو، ایک نبی کے ماننے والے ہو۔ اور آج
تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی وقت کی اہم ضرورت ہے تو مسلمان نیک بنے اور ایک بنے. یہی پیغام پیش و مقرر نے بھی دیا تھا اپنی تقریر کے ذریعے. اور میں آموختہ دہراتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جس شخصیت پہ میں گفتگو کروں ان کے لیے ان پہ حاشیہ بندی یا تبصرے کی ضرورت نہیں، بلکہ بدقسمتی سے جس قوم کے سامنے آج مخاطبت کر رہا ہوں، آج اس قوم کو حاشیے کی بھی ضرورت ہے، آج اس قوم کے لیے تبصرے کی بھی ضرورت ہے. آپ حالات کا جائزہ لیجیے کہ قائد ملت نے کم عمری میں تبلیغ اسلام کا کام کا آغاز کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ دکن کی سرزمین سے لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں رہی، بلکہ عرب کی سرزمین تک پہنچ کر تبلیغ اسلام کا کام کیا. اور قائد ملت کے ہاتھ پر 23,000 سے زیادہ غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کیے، مشرف اسلام ہوئے. آج ان کی نسلوں میں عالم ہے، آج ان کی نسلوں میں حافظ ہے، آج ان کی نسلوں میں آج امام ہے. آج دین کی خدمت کی جا رہی ہے کہ یہ کوشش کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آج قائد ملت کے پیغام کو یاد کرنا ہوگا. اس لیے جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی وہ قوم کبھی سرخرو نہیں ہوتی. جو قوم اپنے اسلاف کے نسب العین کو نہیں جانتی وہ قوم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی اور باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بر صغیر کی جو سیاست ہے، آج ایک دور تھا کہ عثمانیہ خلافت کے زوال کے بعد اگر کسی نے خلافت کا عہد دیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام دیا، مجلس بین المسلمین کا پیغام دیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1927 میں قائد ملت نے دکن کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا تھا. اور مصر کی سرزمین پر علامہ حضرت حسن البنا نے یہ پیغام دیا تھا اور اخوان المسلمین کا پیغام دیا تھا. آج ان شخصیتوں کے بارے میں نوجوان جب تک مطالعہ نہیں کرے گا، گھر گھر میں اس کا مطالعہ نہیں ہوگا کہ مجلس بین المسلمین اور اخوان المسلمین کے نسب العین کو نہیں سمجھیں گے، دنیا کی طاقتوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے. کسی کی مخالفت کرنا، کسی پہ تنقید کرنا اور تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اکابران ملت، مفتیان دین، علماء کرام، معزز حضرات سب بیٹھ کر ایک جائزہ لیں. کیا آج وہ سب کچھ مجلس اتحاد المسلمین میں ہو رہا ہے جس کا تصور قائد ملت نے کیا تھا، جس نسب العین کو قائد ملت نے قائم کیا تھا، جس مقصد کے لیے قائد ملت نے جماعت کو قائم کیا تھا، کیا آج جماعت کے نام پہ ریاکاری ہے اور مظلوم مسلمان کا کوئی پرسان حال ہے؟ آج آپ غور کیجئے کہ ہم ایسے حالات سے گزر کے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں جب 1923 میں ایک ہندو فرقہ پرست جس کا نام ڈاکٹر ہیڈجوار تھا، جس نے ہندوستان میں نعرہ دیا کہ راشٹر سیوک سنگھ کا نعرہ دیا، اس ہندوستان میں ویر ساورکر نے 1911 میں یہ نعرہ دیا کہ ہندو ہندی ہندوستان کا نعرہ دیا، گو گوری گنگا کا نعرہ دیا. ایسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آنے والے حالات کے لیے قوم کو تیار کرنا، ان کو پیغام دینا. آج آپ غور کیجئے کہ تاریخ اسلامی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے تاریخ کے ہر دور میں ایجنڈے کو ڈیفائن کیا، لیکن آج ایجنڈا ہم کو ڈیفائن کر رہا ہے. ارے یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آج انٹرنیٹ کے ذریعے ذرائع ابلاغ ترقی کر چکی. ساری دنیا کا ذرائع ابلاغ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے. آج سود خواری کا نظام، سود خواری کے خلاف اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سودی نظام نے، اس سودی یہودیوں کے پنجے نے آج انسانیت کی زندگی کو تنگ کر دیا. اور افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان بھی سود کے کاروبار میں ملوث ہے اور اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. اس نظام کے خلاف دکن کی سرزمین پر اس وقت کے اشراف کے خلاف قائد ملت مرحوم نے تبلیغ اسلامی کا کام کیا.
عشق رسالت کی دعوت دی، نیک بنو ایک بنو کا نعرہ دیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ملت واحدہ کا تصور کے ساتھ مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا، اسی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ آج آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں 1923 سے لے کر آج کی تاریخ تک اس قوم کے پاس نہ کوئی خدا کا تصور ہے، بت پرستی میں ملوث ہے۔ ہم تنقید تو کرتے ہیں ہندوستان میں بی جے پی اور سنگھ پریوار پہ، ہم تنقید تو کرتے ہیں آر ایس ایس پہ، ہم تنقید کرتے ہیں تمام پر، اور تنقیدوں کے ذریعے کسی قوم کے تقدیر کو نہیں سنوارا جا سکتا، لیکن خیر ملت نے سماجیت کا جو درس دیا تھا وہ اسلامی سماجیت کے درس پہ جب تک مسلمان نہیں آتا اور ملت میں بسے ہوئے اور مظلوموں کی کفالت وہ طاقتور مسلمان نہیں کرتا، اس ملک میں فاسزم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ ارے 40 سال میرے آقا سماجی رسول تھے اور مکے کی سرزمین پر سماجیت کو سنوارا، انسانیت کے چہرے کو تامیدہ بنایا، انصاف کو قائم کیا۔ آج سماجیت کی ضرورت ہے اور مذہبیت کی بنیاد سماجیت پہ ہے، اور آج مذہب کے نام پہ گالی دینے والے وہ مذہب خود گالی ہے جو گالی دینا سیکھا تھا۔ اس ہندوستان میں آج مختلف چہرے بن کے تکوڑیا کی شکل میں، یا کوئی ساکشی مہاراج کی شکل میں، یا کوئی سادھوی کی شکل میں آج اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے، اور پھر آج بیس بین کے نام پر آج شیو سینا مہاراشٹر میں تماشا، گھر واپسی کے نام پہ تماشا۔ ارے گھر واپسی کس کی ہوتی؟ جو اللہ رب العالمین جس کو پیدا کرتا اور جو جنت جانے کا تصور رکھتا مسلمانوں کے لیے، وہ گھر واپسی ہے۔ ارے تم کو تمہارے گھر کو لے کے جانے کے لیے، جنت کا حقدار بنانے کے لیے مسلمان دعوت دے رہا ہے ہندوستان میں۔ کبھی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو ہندوستان کی سرزمین کو ہم نے طاہر بنایا، کبھی قطب الدین کی شکل میں ہم نے ہندوستان میں تبلیغ کی تو انصاف کو قائم کیا، اورنگزیب کی شکل میں ہم نے دین کی تبلیغ کی تو قرآن سے واقف کروایا۔ اس ہندوستان کے شرق و غرب کو کسی نے سجایا تو کبھی تاج محل کی شکل میں ہم نے سجایا۔ ہندوستان کا لال قلعہ ارے کس نے دیا؟ میرے اسلاف نے دیا۔ ہندوستان میں آزادی کا تصور کس نے دیا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا۔ ہندوستان میں سماجیت کا، انسانیت کا، تعلیم کا اگر کسی نے ذہن دیا تو مولانا آزاد نے دیا۔ ہندوستان میں اگر تبلیغ کا کام کر کے تم کو انسان بنایا تو مسلمان نے بنایا، اور پھر آج مسلمانوں کو گھر واپسی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آر ایس ایس سنگھ پریوار کی سازش کہ مسلمان دیش دروہی ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ ساری دنیا کے حالات میں آپ جائزہ لیجئے کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ آج امریکہ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسرائیل، آج بل واسطہ یا بلا واسطہ ساری دنیا میں اس گزشتہ 10 سال میں 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان جس نے مار دیا، وہ ٹیررسٹ نہیں، وہ ٹیررسٹ نہیں، یہ آر ایس ایس، یہ سنگھ پریوار، یہ ملک آج بارود کی ڈھیر پہ ہے۔ ہندوستان اس ملک کے لیے 18,000 علماء نے اس کی آزادی کے لیے قربانی دی، جامع شہادت دیا۔ لال قلعے کی فصیلوں سے علماء کو لٹکایا گیا، مسلمانوں کو لٹکایا گیا، جب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ ہم دیش دروہی، ہم ٹیررسٹ۔ ارے جس کے باپ کا پتہ نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہندوستان میں ٹماٹے بٹاٹے کھا کے پتے بن کے جیتے تھے، آج انسانیت کا درس ہم کو دینے نکلے۔ ایسے حالات میں یہ آر ایس ایس، یہ سنگھ پریوار، یہ بی جے پی، یہ عالمی سطح پہ ہونے والے دہشت گردی کی ہندوستان میں کڑی ہے۔ یہ اسرائیل کی موزاد کی ناجائز اولاد کا نام ہندوستان میں آر ایس ایس ہے، اس پہ تحقیق کرو۔ ارے ہندوستان میں آج بلیک منی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کس نے رکھا بھائی؟ بتاؤ۔
नरेंद्र मोदी कल तक ऐलान कर रहा था कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है और इसकी लिस्ट को हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे। बड़े देश बंधु दीनानाथ, अब पार्लियामेंट तुम्हारे हाथ में, पेश करो। कितने मुसलमानों का नाम है जिसके दौलत स्विट्जरलैंड में है? कितने हिंदुस्तान में आरएसएस से वाबस्ता है, संघ परिवार से वाबस्ता है? कितने रिलायंस से लेकर कितने मारवाड़ियों के, कितने गुजरातियों के पैसे स्विट्जरलैंड में है? आज हिंदुस्तान में भूखमरी है, आज बेरोजगारी है, इसका जिम्मेदार मुसलमान है। हिंदुस्तान को लूटने वाले कौन? इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले कौन? वो टेररिस्ट नहीं, बल्कि दिन दिहाड़े कानून को तोड़ो, मसाजिद को शहीद करो और अदलिया के नाम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला दिला दो और कहो कि यह इंसानियत है। याद रखो, दुनिया की ये तारीख है, ये तारीख है कि जब अदालत, इंसाफ और कानून जालिम की हाथ की कठपुतली बन जाता है और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता तो मजलूम खुद अपने इंसाफ के रास्ते तलाश कर लेता है। इसी का नाम तो जहाद है। जहां मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर अदालत के नाम पर माशरे में मजलूम का हक मारा जाएगा, हकदार का हक अदा नहीं होता, हकदार हक हासिल नहीं कर सकता और कानून के नाम पर सरकारी दहशतगर्दी होती। अरे एनकाउंटर करना है तो हिंदुस्तान में गुजरात में 25,000 मजलूम मुसलमानों को मारने वाले का एनकाउंटर करो, मैं कहूंगा कानून जिंदा है। हिंदुस्तान में मुंबई में श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है कि पुलिस की वर्दी में बंदूक की नालियों से गोलियों की बौछार करके मजलूम मुसलमानों को मारने वाले उन दरिद्रों का एनकाउंटर करो, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में कानून जिंदा है। अरे यूपी में मुजफ्फरनगर में मजलूम बेगुनाह मुसलमान, गरीब मुसलमान जो झोपड़ियों में रह रहा था, मासूम बच्चों को उसके माओ से गोद से निकाल के त्रिशूल पे उठाने वालों का एनकाउंटर करो, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, हिंदुस्तान में आईन जिंदा है। लेकिन जिस जमात के बानी कायदे मिल्लत, जिसने ये पैगाम दिया था कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना और मजलिस का मंशूर था, लेकिन आज मैं तनकीद करना नहीं चाहता, सिर्फ एक सवाल करता जाऊंगा कि गुजरात में फसादात हुए थे, हमने सवाल किया ना, बार बार हैदराबाद की गली गली चप्पे चप्पे में चैलेंज किया। 18 नवंबर 19 नवंबर 2002 की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाओ, जो उनकी तायीद करने वाले इलेक्शनों में लाओ, जहां 25,000 मुसलमान शहीद हुए। क्या क़ियादत के नाम पे ऐवान पार्लियामेंट में उठकर किसी ने पूछा? नहीं पूछा, जवाब नहीं देते। मैं आज फिर सवाल कर रहा हूं, 4 दिन पहले पार्लियामेंट चला मेरे भाई, पार्लियामेंट चला, लेकिन इनको सियासी इस्लाम चाहिए, शोहरत के लिए इस्लाम चाहिए, इख्तिदार के लिए मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मजलूम मुसलमान के खून की आवाज ऐवान पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं उठती। इलेक्शन तो इसलिए लड़ा जाता ना कि कल ऐवान असेंबली में और ऐवान पार्लियामेंट में इन मजलूमों पे होने वाले जुल्म की आवाज उठे। लेकिन 4 दिन पहले पार्लियामेंट चला, कहां थे एमपी, कहां थे? लाओ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड सामने। मुस्लिम लीग के एक एमपी उठे, ये अहमद, उसने आलेर एनकाउंटर पे बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत के सामने कुछ तो नुमाइंदगी हुई। कहां थे भाई? इलेक्शन में बड़े बड़े दावे करने वाले, गलियों में फिर फिर के मुसलमानों को कहने वाले इत्तेहाद इत्तेहाद। अरे क्या ये मुसलमानों का इत्तेहाद की जिम्मेदारी नहीं है कि आलेर में 5 मजलूम मुसलमानों को पुलिस की गाड़ी में जानवरों की तरह हथकड़ियां पिनाए गए और लोहे का जहर पिनाकर एक के 47 सीओ में उतार दी गई, 28 गोलियां उतार दिए गए। क्या यह इत्तेहाद के दावेदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि सड़कों पर निकले और उस मजलूम के खून का इंतकाम ले? क्या यह इंतशार है? कहां है? अखबार में इलेक्शन में 100 उलमा की तायीद का बयान आता, कहा शाम सूख गया, क्या आओ ना मैदान में, आओ, कोई तो आओ मैदान में।
दिख रहा मैदान में? अरे एक ही था राज शेर बच्चा मैदान में उतर के हुकूमत को हिलाता फिर रहा अमजदुल्लाह खान खालिद। बता रहा ना अमानुल्लाह खान के खून में कितनी गर्मी अभी भी बता रहा ना। अभी तक कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्चा करे हमको खत्म कर रहे, हम बाकी है। इसलिए ये हक की आवाज है, मजलूमों की आवाज है। ये आवाज सुबह क़यामत तक आती रहेगी, कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। शंडलिया शर्मा के सहारे इलेक्शन जीतने वाले असेंबली में आवाज उठाते हैं। हाँ, ये IPS ऑफिसरों की लाभी शंडलिया शर्मा ऐसा दिख रहा था कि इलेक्शन तहरीक जीत गई तो इनके ड्रेसा उतर जाते, ऐसा परेशान थे लोग। अरे नहीं जीते तो भी ड्रेसा उतारते तुम्हारे। इसलिए कि सबसे बड़ा सर पे ताज ये है कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं, दुनिया से नहीं डरूंगा, डट के मुकाबला करूंगा। और तारीख की हकानियत है मेरे भाई, तारीख के हर दौर में हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। ये तारीख की हकानियत है। हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। अब मारते भी इनू, तहकीक भी इनू करते गए, मारने वाले भी पुलिस वाले, इंसाफ करने वाले भी पुलिस वाले। वाह क्या निजाम है भाई। ये निजाम के खिलाफ इत्तेहाद आवाज नहीं उठाता। इत्तेहाद को क्या चाहिए? फूल के हरा, मर गए बच्चे, यतीम हो गए, घर में रोम राख है, लेकिन बाजे और मुसलमानों के मरकज में पटाखे छूट रहे, वहां एनकाउंटर होके बच्चे रो रहे, ये इत्तेहाद। अरे अब तो इलेक्शन आएगा ना, इलेक्शन दूर की बात है, इलेक्शन से पहले लेफ्ट राइट बाजा बजा देंगे इनका, ये सोच के उतरे। ये खेल बहुत हो गया। हमारी खामोशी को ये मत समझो, हमारी खामोशी इस बात का इशारा दे रही है समंदर में तूफान आने से पहले समंदर खामोश होता है, याद रखो। मेरी खामोशी को ये मत समझो कि मैं खामोश हूं, खामोश हूं। ये समंदर में तूफान आने से पहले की निशानी है। आज इशारा दे रहा हूं दोनों भाइयों को, यह मजलूमों का सौदा बंद करो। कल तक केसीआर RSS का एजेंट था, कांग्रेस की शतरंज पे मोरे की तरह तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे। अरे हमने ना मुखालिफत की ना तायीद की, हमने यही कहा कि जो हुकूमत जब भी आई, चाहे वो NTR हो, चंद्रबाबू नायडू हो, विजय भास्कर रेड्डी हो या राजशेखर रेड्डी हो, अरे हमारा काम किसी हाकिम के दरबार में झुक के सलाम करना नहीं, हमारा काम ही यह है, हम पैदा इसलिए हुए कि जो हुकूमत आए उस हुकूमत से लड़ना और मजलूमों के हक के लिए लड़ना, ये हमारा एजेंडा है। जाना किसी को सलामा मारना, अरे ऐसे कई आए कई गए, कल केसीआर चले जाएगा, लड़ने वाले हम तो बाकी रहेंगे ना। हम कल किसी के नहीं गए थे ना आज गए, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह किसी के दर पे नहीं जाएंगे। गुलाम मुस्तफा की हैसियत से इन मजलूम मुसलमानों के लिए लड़ते लड़ते मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह, मरहूम आदम मलिक की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। और नो कॉम्प्रोमाइज हमारी पेशानी पे लिखा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आए। आज कल तक केसीआर RSS का एजेंट था, TRS RSS थी, लेकिन अब क्या हो गया मियां, जैसा हुकूमत बनी, छोटे भाई घर पे दावत करते हैं, बड़े भाई घर पे जाके गले मिलते, अब RSS का नहीं है क्या? वाह क्या सियासत बाबा, मियां हमको सिखा रहे सियासत। ठीक है, ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मयस्सर है। फिर एक बार बोल रहा हूं, ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मयस्सर है तुम में। तो कल निजामाबाद में मेयर TRS का है तुम्हारी तारीफ से,
وقار کے انکاؤنٹر پہ تم کو احتجاج کرنا ہے تو کل نظام آباد سے تم TRS سے تائید کو دستبردار کرو. میں کہوں گا ایمان بات. اگر ایمان کا 40واں حصہ ہے تو کل بھینسا بودھن میں TRS کے ساتھ تمہاری گٹھ جوڑ. اور روزانہ KTR سے ہریش راؤ سے جو دھندے چل رہے سو معلوم ہے. ہاں بہرحال اتنے پریشان تھے یعقوب پورے الیکشن سے دونوں بھایا. ارے فرج خان جیت گیا تو پھر کیا کریں گے. ارے فرج خان تمہارے خلاف نہیں, ان حالات میں لڑنے کے لیے الیکشن لڑا تھا. اس رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر موقع ملتا تو وقار کا انکاؤنٹر نہیں ہوتا, یا ہوتا تو KCR کی حکومت گرنا ہی گرنا تھا. KCR کی حکومت گرنا ہی گرنا تھا. میں آج اس جلسے میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں, یہ جو انکاؤنٹر ہوا, یہ انکاؤنٹروں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ ہندوستان میں مسلمان دہشت گرد کب بنا, اور دہشت گردی کی ڈیفینیشن کون کر رہا جس نے بابری مسجد گرائی؟ بابری مسجد پہلے شہید ہوئی یا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ آج کی تاریخ تک ہندوستان کا کوئی حاکم جواب نہیں دے سکتا. اگر فصیح الدین نے ہتھیار اٹھایا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ فصیح الدین سے لے کے آج وقار الدین تک, وقار تک ہتھیار اگر اٹھایا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اگر کسی کو کینسر ہے تو پیراسیٹامول سے علاج نہیں ہوتا اس کا, اس کی تحقیق, اس کا ڈائگنوسس کرنا پڑتا. آج کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان نوجوان نا امید ہوا اس ہندوستان کی انصاف سے, عدلیہ سے؟ آج کمیشن پہ کمیشن بٹھائے جاتے ہیں, لیکن بابری مسجد کی شہادت کی کمیشن کی رپورٹ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی. سری کرشنا کمیشن ہندوستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ارے میرٹھ میں 28 سال پہلے ملیانوں میں 50 مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر PAC نے گولی مارا, لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. عدالت میں قاتل بری ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقار پیدا ہوتا ہے, ایک فصیح الدین پیدا ہوتا ہے. تم یہ توقع کر رہے ہو کہ ایک فصیح کو مار دو, ایک وقار کو مار دو گے تو ٹیررزم ختم ہوگا. ارے یہ سرکاری دہشت گردی نتنے دہشت گردی کو برپا کرے گی, جنم دے گی. ٹیررزم کی کوکھ سے نتنے ٹیررزم پیدا ہوگا, آتنکواد کی کوکھ سے نتنے آتنکواد پیدا ہوگا, اور اس آتنکواد کا کوئی ذمہ دار ہوگا تو یہ سسٹم ذمہ دار ہوگا, اور سسٹم کو RSS کی ذہنیت پہ چلانے والا ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی تقریر میں پھر کہوں گا کہ ہندوستان بارود کی ڈھیر پہ ہے, اور چنگاری لگانے کا کام کوئی ہندوستان میں کر رہا ہے تو یہ سنگ پریوار و RSS کر رہا ہے. ہمارا تو ایمان ہے. میرے آقا نے فرمایا حب الوطنی من الایمان, ایمان کا آدھا حصہ وطن سے محبت ہے, اور ہندوستان میرا وطن ہے. اس ملک کی حفاظت کرنا, اس ملک میں نظام اور نظام کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری ہے. یہ کیا جانے انصاف. لیکن آج وقار کا انکاؤنٹر ہوا, کہاں ہے بھائی جو لوگ تڑپ رکھتے تھے وہ میدان میں آئے, نیشنل ہیومن رائٹس کونسل گئے, ہر جگہ گئے, قابل مبارکباد ہے ان لوگ. لیکن جس کی ذمہ داری تھی وہ کوئی نظر نہیں آتا. لیکن اتحاد کے تیل میں اپنے مفاد کے گلگلے تلنے مسلمانوں کی بستیوں میں, واہ اسی کے لیے کیا قائد ملت نے جامع شہادت دیا؟ کیا اسی کے لیے میرے اسلاف نے 2 لاکھ کی تعداد میں جامع شہادت دیا؟ کیا اسی مقصد کے لیے بیگم قائد ملت نے اپنے زیور دے کر دارالسلام حاصل کیا؟ کیا قائد ملت نے مکہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنی شیروانی پھیلا کر مسلمانوں سے اس مرکز کے لیے تعاون مانگا تھا؟ کیا اسی مقصد کے لیے عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے اس جماعت کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا؟ کیا حضرت خضر کیا نے اس جماعت کے لیے اس لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس کا استحصال کیا جائے, اس بینر کے نام پہ مسلمانوں کا استحصال کیا جائے؟ آپ غور کیجئے کہ حکومت تو پاکی ہے, حکومت انصاف کرنا نہیں چاہتی, لیکن حکومت سے ساز باز اپنے مفادات کے لیے کرنے والے, آج ہزاروں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے, بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے, یہ مت سمجھو کہ وقت اور حالات کسی کا ساتھ نہیں دیتے. معمر غدافی جس کی تاریخ تھی, جس کی دولت کی تاریخ تھی, اور اس کا لڑکا سیف الاسلام آج اس کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد تم سیاست کرو. صدام حسین کی طاقت تھی عراق میں, لیکن اس نے شریعت کا مذاق اڑایا.
مساجد میں آیت قرآنی کو مٹانے کی کوشش کی تو اس کا انجام دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج آپ غور کیجئے، جس نے شریعت کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کی دل آرازی کی، مسلمانوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور اسلام کے نام پر اپنی سودے بازی چلائی، دنیا میں کوئی اچھا نہیں رہا، سرخرو نہیں ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے۔ آج اورنگ آباد میں الیکشن، سیاسی الیکشن، بمبئی میں الیکشن، کس کے اہلکار بن کے تم کام کر رہے؟ اور پارلیمنٹ میں کانگریس کو بھی آج سیکولرزم یاد آ رہا۔ راہل گاندھی آج بڑے ایکٹیو ہو گئے پارلیمنٹ میں، آج کیدارناتھ یاترا پہ 16 کلومیٹر چل کے جا رہے۔ پارلیمنٹ میں لینڈ ایکویزیشن بل پہ بڑا ڈیبیٹ، نیٹ نیوٹرلٹی پہ راہل گاندھی کا اسٹیٹمنٹ، لیکن ہندوستان میں اس بی جے پی اور بی جے پی کی فاسسٹ مہم سنگھ پریوار کے خلاف منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کانگریس کا مگرمچھ کے آنسو بہانے والے حیدرآباد شہر میں اس انکاؤنٹر پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سربراہ سے پوچھو کہ آلر انکاؤنٹر پہ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آج ٹی آر ایس سے وابستہ وہ مسلمان جو پہلے مسلمان ہے بعد میں سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، میرا ان سے بھی سوال ہے کہ کیا یہ انکاؤنٹر کے سی آر کی مرضی کے خلاف ہوا؟ میں خوب جانتا ہوں، میں 1992 بابری مسجد کی شہادت کے بعد حیدرآباد انجینئرنگ کر کے آیا، اس تاریخ سے آج کی تاریخ تک جتنے انکاؤنٹر ہوئے سارے انکاؤنٹر بغیر چیف منسٹر کی کنسنٹ کے نہیں ہوتے، اور چیف منسٹر جو بھی ہوتا انکاؤنٹر کے سیاسی حالات جو فال آؤٹ ہوتے ہیں اس سے واقف ہونے کے بعد یہ انکاؤنٹر ہوتا۔ اور یہ دو بھائیوں کو مینج کر کے کے سی آر کے کنسنٹ کی بنیاد پہ پولیس کی گرے چلی اور مظلوموں کو بیڑیوں میں ہتھوڑیوں میں مار دیا گیا۔ اس کا ذمہ دار کے سی آر ہے، اس کا ذمہ دار اسد الدین ہے، اکبر الدین ہے، ان کی تاریخ کرنے والے وہ علماء ہے، اس انکاؤنٹر کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو الیکشن میں ان کی مہم چلاتے، جو سرمایہ دار سرمایہ لگاتے۔ آج راست خاطروں کی لفظ میں وہ لوگ ہیں جو مظلوموں کا خون بہا، یہ ان کی تاریخ سے بہا، اس لیے کہ تمہاری تاریخ سے منتخب ہونے کے بعد کے سی آر کا ساتھ دیا، اور کے سی آر کے باہر کنسنٹ کے انکاؤنٹر نہیں ہوتا۔ اگر کے سی آر کے مرضی کے انکاؤنٹر نہیں ہوتا، اب بلدیہ کا الیکشن بھی لڑتے کرتے ہوں۔ ارے پرانے شہر میں جب تک اس انکاؤنٹر پہ تم جوڈیشل انکوائری قائم نہیں کرتے، پرانے شہر کے گلی گلی میں تمہارا مقابلہ میں کروں گا، کے سی آر اور تیری پارٹی کا مقابلہ کروں گا، یہ اعلان کر رہا ہوں، ڈٹ کے بول رہا ہوں۔ میں بھی پرانے شہر کا شہر بچہ ہوں، آ کے بتاؤ پرانے شہر میں اسد الدین اکبر دین نہیں ہوں جو ڈر کے معاملہ کر لوں۔ ارے شارک کٹی تک مقابلہ ہوگا تمہارے سے، تمہاری گولیاں کل وقار پہ چلی، کل آنے والے حالات میں یہ توقع ہے مجھ پہ چلے گی، مقابلے کے لیے تیار ہو۔ ہماری تاریخ سے واقف ہے نا، ٹاٹا پوٹا 60 کے ساتھ سب لڑکے آ رہے۔ کے سی آر اگر اس انکاؤنٹر پہ انصاف نہیں ہوگا تو پرانے شہر یا کسی بستی میں تمہاری پارٹی کا جھنڈا لگنے نہیں دیں گے۔ تم یہ سمجھ رہے پلینری سیشن بھی چلتا، کس کے باپ کا شہر؟ یہ ہمارے بزرگوں کا شہر ہے۔ اب کچھ نکلتے سیاسی حال چڑھتا، جو جھنڈا اسمبلی میں چل رہا اس جھنڈے کے سائے میں ٹھہر جاتے جا کے کچھ پیدا ہوتے پرانے شہر میں۔ جیسا الیکشن آتے تیلگو دیشم آئی پیلا شرٹ، کانگریس آ گئی وائٹ شرٹ، اب یہ گلابی آئے تو گلابی شرٹاں بھی چل رہے۔ ٹھیک ہے پہنو بھائی، ہندوستان میں جمہوریت ہے، سب کو اختیار ہے، جو پارٹی میں جانا ہے جاؤ، لیکن مظلوموں کا خون بہے گا۔ مظلوم مسلمانوں کو انکاؤنٹروں میں مارو گے، انصاف نہیں ہوگا تو پھر تمہارا جھنڈا بھی دکھنے نہیں دے گے، یہ بھی وعدہ ہمارا ہے۔ اور تم جس کے سہارے پرانے شہر کی قیادت سمجھ رہے،
ارے یہ دونوں بھائیاں صحیح الیکشن ہوا تو 10% ووٹ پرانے شہر میں نہیں لیتے میرا دعویٰ ہے. جیسا دلی میں الیکشن ہوا میڈیا کام کری, ارے 1 to 1 الیکشن کرا لو. حیدرآباد کے پارلیمنٹ پہ میرا دعویٰ ہے, حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ پہ دعویٰ ہے تحریک کامیاب ہوگی. کون مینج؟ پولیس والے مینج, الیکشن آفیسر مینج, اور پولنگ بوتھوں سے نکال دو, مشینہ ہاتھ میں لو. ارے الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اسد الدین کو, اکبر الدین کو مشینہ گھر میں دے دو, مار لے کے MP MLA, پھر پھول کے ہارا, پھر باجے. ارے ایک الیکشن صحیح تو کرو. انشاءاللہ عدالت سے توقع ہے کہ انصاف ہوگا. بلدیاں کے الیکشن میں جو کھیلا کھیلے نا, انشاءاللہ دعا کیجئے, ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. 172 سیٹ بننے والے ہیں, 172 سیٹ میں تحریک کے امیدوار لڑیں گے. اور جو مسلمان تحریک کو حق سمجھتا, مظلوموں کی آواز سمجھتا, وہ کل بھی ساتھ دیا, آج بھی ساتھ دے گا, کل بھی ساتھ دے گا. جو کل ساتھ دیا وہ آج بھی دے گا, کل بھی دے گا. انشاءاللہ انقلاب آئے گا. جس دن انقلاب آئے گا, جو حکومت رہے گی, کل بھی ہمارا مطالبہ تھا, آج بھی ہے, کہ اوقاف کے لاکھوں کروڑ روپے کی جائیداد اس پہ وائٹ پیپر دو. KCR کی حکومت نہیں, ساز باز. 12% ریزرویشن دیتے, بولے کہاں ہے 12%؟ تلنگانہ بنا تو دیتے ہیں. اس وقت پہ میں بولا یہ چمتکار دکھا رہا. ارے بلدیا الیکشن میں تم کو مسلمان بستیوں میں آنا ہے تو 12% پہلے ریزرویشن دو. میں ان لوگوں سے بھی متوجہ ہوں جو تلنگانہ کی حمایت کرے تھے, ان لوگوں سے بھی متوجہ ہوں کہ KCR کو ایک سوال کر دو, اعلان کر دو کہ 12% کا نعرہ دیے تھے, 12% امپلیمنٹ کرو, میدان میں آؤ. نہیں تو بلدیا کے الیکشن میں تمہارا باجا بجا دیں گے ہم بھی. BJP کو لڑے تو ان کا کیا ہے؟ BJP کو مار مار کے بھگائے پرانے شہر سے تو ان کا کیا ہے؟ بھگانے والے کا نام معلوم نہ, امان اللہ خان. BJP کو ختم کون کرے؟ امان اللہ خان. اب یہ بچے پورا باغ سج گیا تو میوے کھاتے پھر رہے شہر کے اندر. جب کہتے کوئی نہیں تھا, لال دروازے میں گئے کبھی. آج میری درخواست ہے, ہم ریڈیکلائزیشن میں بھروسہ نہیں رکھتے. اسلام اعتدال کا پیغام دیتا ہے. مرحوم قائد ملت کی ساری تاریخ اعتدال پہ مبنی ہے. مجلس کی پالیسی اعتدال پہ ہونا چاہیے. یقیناً ہم کسی نوجوان کو ٹیررسٹ بننے نہیں دیں گے. اسلام ٹیررزم کا پیغام نہیں دیتا, لیکن آج تجزیے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ وقار ٹیررسٹ کیوں بنا, اگر بنا ہے تو کیوں بنا, اگر اس کے پیچھے کس کا ذہن کام کر رہا جو مسلمان بچوں کو غلط راستے پہ لا کر ہتھیار ہاتھ میں دینا. کوئی بچے کو ہتھیار میں ہاتھ میں ہتھیار دینے والا دوست نہیں ہوتا. کوئی اپنے بچے کو گھر میں ہتھیار دیتے ہیں, پھر یہ وقار کے ہاتھ میں ہتھیار کہاں سے آیا؟ یہ بھی انٹیلیجنس کاؤنٹر انٹیلیجنس کا گیم ہے کہ مسلمان بچوں کو ٹیررسٹ بنانے کی یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی تھیوری کہ وہاں پہ انہوں ہتھیار بھیجتے, وہاں سے انہوں ہتھیار بھیجتے, وہاں سے انٹیلیجنس انپٹ ان کو دیتے, انہوں ان کو انپٹ دیتے کہ حیدرآباد میں کون سے گھر میں, لکھنؤ کے کون سے گھر میں کون بیٹھا, بمبئی کے گھر میں کون بیٹھا. یہ انٹیلیجنس کا ٹرانزیکشن اور انٹیلیجنس کی بنیاد پہ مرغی کے بچوں کی طرح گولیاں اتارنا اور مارنے کا کھیل بہت ہو گیا. بےکار ٹیررسٹ بنا تو پہلے یہاں کی حکومت کو چاہیے اس پہ کمیشن بٹھاؤ, اس پہ کمیشن بٹھاؤ کہ یہ بچہ ٹیررسٹ کیوں بنا, اگر بنا ہے تو کیوں بنا, اگر وہ گنہگار تھا تو عدالت ہے, عدالت سے سزا ہوگی. اب KCR صاحب عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے SP اور DSP بڑھا لو, تھوڑے گریہوں کے اسکاٹ دے, اب کلنگ اسکاٹ بناؤ. ارے کل تک جگن جیل میں تھا, کوئی سوچ سکتے تھے کہ راجشیکھر ریڈی کے دور کے اندر جگن کبھی جیل جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر کے دور میں کہ اس کا بیٹا جگن جیل جائے گا؟ جگن بھی جیل گیا, 1 سال تھا, اس کو بھی ٹرانزٹ لائے لے کے گئے, انکاؤنٹر نہیں ہوا نا. ارے کل آج حکومت ہے تمہاری, کل KCR تمہاری حکومت نہیں رہے گی. تمہارا بیٹا KTR بھی کوئی الزام میں جیل کو جائے گا. جب KTR جیل کو جائے گا
تو لاتے لے کے جاتے، رستے میں پولیس والے گولیاں اتار دیے تو جب کیسا دکھتا وہ بھی دیکھنا۔ ہاں آج یہ زبان یہاں چل رہی، ارے ایوان میں ہوتی تو یہی زبان KCR KTR سے ہوتی کہ تیرے ابا کو کیسا دکھتا، تیرے کو گولیاں اتارے تو ہے ہمت آئے نا۔ شیر دکن شیر بپر کو اسمبلی میں پوچھو KTR تیرے کو گولیاں اتارے تو تیرے ابا کے دل میں کیسی تکلیف ہوتی، جا کے دیکھ وقار کے باپ کے دل میں جو تکلیف ہے نا اس کو دیکھنا ہے، تو تیرے کو گولیاں اتارے تو تیرے ابا کو کیسی تکلیف ہوتی۔ نہیں، گلے مل رہے، دعوتاں ہو رہے، پھول کے ہارا پہن رہے، یہ اتحاد۔ میں پوچھ رہا ہوں مسلمان معاشرے سے، کیا اس کا نام اتحاد؟ اس کی تائید کرنے والے اتحاد کی تائید؟ ارے اتحاد کی اولین شرط ہے قائد ملت کے مطابق کہ اخلاص کی بنیاد پر جب مسلمانوں کے درمیان میں کسی چیز پہ اصلاح ہو جائے تو اس کے اینڈ رزلٹ کا نام اتحاد ہے۔ نہ اخلاص ہے، نہ اصلاح کرنے کی صلاحیت ہے، فطرت میں شرنگیزی، ہر موضوع شخصیت کو رسوا کرنا، تکلیف دینا، یہ کھیل پرانا ہو گیا۔ یاد رکھو، تم شوق تو کر لیے ہوں گے لیکن مٹھی بھر مسلمان اٹھے گا، اور سب سے پہلے اگر تبدیلی آئے گی تو آپ کی اپنی جماعت پہ لانا ہوگا۔ جب تک آپ کی اجتماعیت میں، آپ کے مزاج میں اخلاص کی بنیاد پر اصلاح کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، کوئی اجتماعیت قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیا آپ بتاؤ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین میں کوئی اخلاص ہے، کوئی اصلاح کرنے کی بات کر سکتا ہے؟ یا معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تحریک سے تو وابستہ نہیں نا، یہ ان سے بھی وابستہ تھے، ان سے بھی تعلقات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معزز شخصیتیں اگر اخلاص کی بنیاد پہ ملت کے مفاد کے لیے، کوئی چیز کے لیے اصلاح کرنے کے لیے اگر گئے تو کوئی کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کہہ رہے کہ یہ جماعت ہے، جماعت ہے، تو یہ جماعت کے نام پر کب تک سیاسی استحصال، یہ مظلوموں کا خون کب تک بہے گا؟ کب تک فصیح الدین کے جیسے فصیح الدین کا نام، ایسے بچے کب تک شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک ان کے خون کا سودا ہوگا؟ بلکہ حالات ایسے سنگین ہیں میرے بھائی کہ مسلم آئیڈینٹی کی بنیاد پہ مسلمانوں میں سیاسی اقتدار کی خواہش رکھنے والے ہندوستان میں مسلمانوں کا استحصال کرتے رہے۔ روز اول سے لے کے آج تک یہی تاریخ ہے ہندوستان کی کہ میں نام لینا چاہتا ہوں لوگوں کا کہ آپ ہندوستان کی، آزاد ہندوستان کی تاریخ دیکھو کہ ہر کسی نے مسلم آئیڈینٹی کے نام پر، مسلمانوں کی شناخت کے نام پر سیاسی اقتدار حاصل کرنا اور اپنے خاندانی مفادات کو حاصل کرنا، وہی کام مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر ہو رہا ہے، مسلم آئیڈینٹی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تحریک اور تحریک کے مخالفین میں کہ تحریک آنے والے حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرتی رہی، جس طرح الیکشن کے ہر جلسے سے لے کر مرحوم غازی ملت سے لے کے آج کی تاریخ تک مسلمانوں کو تحریک نے آگاہ کیا کہ آنے والے حالات ایسے ہوں گے اور آنے والے حالات کے لیے آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور حق کی بات کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کے پرچم تلے متحد ہوتے ہوئے ایوانوں میں آپ کی نمائندگی کرنا ہوگا، مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو تائید کرنا ہوگا۔ پھر آج آگاہ کر رہا ہوں کہ جو سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے، آنے والے حالات میں آپ کو تحریک کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر پھنسی کے اس انکاؤنٹر کا انتقام لینا ہے تو تحریک کا ساتھ دو، اس بابری مسجد کی شہادت کا انتقام لینا ہے تو تحریک کا ساتھ دو، اگر وقار کا خون کا انتقام لینا ہے تو تحریک کے پلیٹ فارم کو مضبوط بناؤ، چاہے KCR ہو، کرن کمار ہو یا کوئی ہو، ہم کسی سے کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں، اس کی ہیٹ سے ایڑ بجائیں گے اور مظلوم مسلمانوں کی انصاف کی لڑائی کو جاری رکھیں گے، چاہے جو کچھ بھی حالات ہو، چاہے جو کچھ بھی حالات ہو۔ آج میں ایک مظلوم مسلمان کی فریاد یہ ہے، اس قائد ملت کے جلسے میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ آپ کمزور ہیں، کہ جہاں کہیں آپ ہیں اپنا وجود ہے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ حق کی بات کرو۔ آج دنیا تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے اور بالخصوص جاتے جاتے ایک سماجی پیغام یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کی تباہی کو روکنا ہے، اور بالخصوص انٹرنیٹ کے ذریعے جو سازش کی جا رہی ہے فاشا پنا مسلمان معاشرے میں، آج ٹیلی فون کے ذریعے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے گھر گھر کے اندر خیال رکھیے کہ اپنے معصوم بچے کوئی غلط راستے پر نہ جائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بڑی سازشیں اور فاشا
پنوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور مسلم معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اپنی خواتین کی حفاظت کیجیے کہ آج اخبارات میں آ رہا ہے کئی مسلمان بچیوں کو گمراہ کر کے، غلط باور کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے، آج واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ان کو غلط باور کر کے غلط راستوں پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس چیز کی احتیاط کرنا ہر مسلمان ذمہ دار کی ضرورت ہے۔ آج نیٹ کا وار ہے، اس انٹرنیٹ کے وار، انٹرنیٹ کی جنگ میں آپ کو احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا ہوگا۔ آئے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ بچہ ابھی 10 سال کا ہے لیکن فحشا انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی عمر 20 سال کر دی جا رہی ہے۔ یہ قوم کی تباہی کا سبب بنے گا۔ آج ان کو اللہ اور رسول کے راستے پہ لائیے اور ان کو صحیح پیغام دیجئے۔ گھر گھر کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ پورا ماحول کھوکھلا ہو جائے گا۔ اندر سے کوئی عمارت ایک دن 2 دن میں نہیں گرتی، اسباب زوال ایک دن میں 2 دن میں نہیں بنتے، اسباب زوال کے لیے 100 سال لگ جاتے کسی قوم کی تباہی کے لیے۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اسباب زوال پہ آپ تجزیہ کیجئے۔ آج اسباب زوال کیسے آتے ہیں، قوموں کی تباہی کیسے ہوئی، اور ہر گھر میں ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسل کی حفاظت کرے۔ اس لیے کل یہ بچے غلط راستے پہ جائیں گے، کل یہ بچے یہودیوں کے راستے پہ جائیں گے، عیسائیوں کے راستے پہ جائیں گے تو پھر یاد رکھو کوئی ظالم کا شکار بن جائیں گے۔ اور جب تک ان کا ایمان طاقتور نہیں ہوگا، جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہوگی، عشق نہیں ہوگا، یہ دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ایک عاشقان رسول کی یاد میں جو جلسہ منعقد کیا گیا، آج اس عاشقان رسول کا واسطہ قائد ملت کا واسطہ ہے۔ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کیجیے اور نوجوان بچوں سے میں مخاطب ہوں کہ تم کوئی غلط راستے پہ جا رہے ہو تو ساری ملت تباہ ہو جائے گی۔ آج یہ درس ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ آج انٹرنیٹ کی وار ہے، جنگ ہے، گھر گھر میں یہودیوں کی سازش۔ آج بچہ ہاتھ میں فون لے رہا ہے، موبائل فون میں، آپ دیکھو کہ ایسے فحشا ماحول ہے کہ گھر گھر کا ماحول تباہ ہو جائے گا۔ میں یہ حالات دیکھ رہا ہوں سماج میں، کئی لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں کہ طلاق کا سبب گھر گھر میں ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے، میسجوں کے ذریعے شک پیدا ہو رہا اور طلاق ہو رہے ہیں۔ کیا اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری محلے والی سطح پر مجلس کی ابتدائی شاخوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ سماجی برائی سے لڑنے کے لیے وہ ملت اسلامیہ کے لیے خدمت کرنے والی تمام جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج عدالتوں میں جا کے دیکھو برقع پوش خواتین کی لائن ہے اور اغیار کے سامنے انصاف کی فریاد کر رہی ہے۔ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ سماجی سطح پر مسلمانوں کی سماجیت کو فروغ دینے میں ناکام ہو گئے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ بچوں کی حفاظت کرے، خواتین کی حفاظت کرے، ورنہ یہ جلسہ، یہ تقاریر، یہ نعرے تکبیر کوئی کام کا باقی نہیں رہے گا کہ عمارت اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی تو عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اسباب زوال کے لیے میں نے تاریخ جو پڑھا تو کافروں کی سازش، 100 سال کی سازش نے ملت کو کمزور کیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا انقلاب جو بیت المقدس کو فتح کیا، ہرا کے میدان میں کنگ رچارڈ کو ہرانے والے، اگر صلاح الدین ایوبی کا انقلاب ناکام ہوا تو یہودیوں کی سازش اور فحشا کاموں کے ذریعے مسلمان جب ملوث ہوئے تو مسلمان ہارے۔ طارق بن زیاد کا انقلاب اسپین میں ناکام اس لیے ہوا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے سازش کی اور فحشا نظریے کی بنیاد پہ مسلمان قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا تو مسلمان قوم کو اسباب زوال دیکھنے پڑے۔ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اسباب کے زوال پر چھوڑیے آج سیاست کو، چھوڑیے آج اقتدار کو، معاشرے کی اصلاح کے لیے، آج سماجیت کو طاقتور بنانے کے لیے آج بچہ بچہ تعلیم حاصل کرنا ہوگا۔ آج گھر گھر کو مدرسہ بنانا ہوگا، گھر گھر کو اسکول بنانا ہوگا۔ جو قابل ترین مسلمان نوجوان بچے ہیں آج ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں وہ مظلوم غریب مسلمان جو آج تعلیم سے واقف نہیں ہے، جو آٹو چلا رہا ہے، جو پان کا ڈبہ چلا رہا ہے، کل اس کے بچے کو تعلیم حاصل کر کے اپنے برابر کا کھڑا کرنا، یہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تک سماجی انصاف قائم نہیں ہوتا، جب تک مظلوم کو انصاف نہیں ملتا۔ آج قائد ملت کے ذریعے جلسے کے ذریعے یہ مجلس کا ایجنڈا قائد ملت نے دیا تھا کہ سماجی انصاف کے لیے مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر کی طرح رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اشراف اور ارزال کی سیاست کو جو یہودیوں نے ہندوستان کے کاسٹ سسٹم نے فروغ کیا، آج ہندوستان میں دیگر مذاہب میں کاسٹ سسٹم ہے، چھوت اچھوت ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس قوم کو کوئی چھوت اچھوت کی سیاست نہیں دیا، اس نظام کو نہیں دیا، بلکہ ہم نے ایسا ماحول
ماحول بنا دیا کہ کالا مسلمان ہے تو گورا مسلمان بازو بٹھانے کے لیے تیار نہیں. دعوت میں بیٹھتے ہیں تو ٹیبل میں دیکھ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم کس کے بازو بیٹھتے ہیں. اگر بازار میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو طاقتور کو سلام کرتے ہیں. کیا یہی نظریہ اسلامی نظریہ ہے؟ آج سوچنے کی ضرورت ہے. جب اسباب زوال ایسے بنتے ہیں تو وقار جیسے بچوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے. جب اسباب زوال ایسے بنتے ہیں تو مساجد شہید ہوتے ہیں. جب آپ کی سماجیت آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو دشمن کی ہر نشانے کا شکار مسلمان بنتا ہے. آج وقت کی اہم ضرورت ہے نوجوان مسلمانوں, تم کو جاگنا ہوگا اور یہ ذمہ داری کو نبھانا ہوگا کہ محلہ واری سطح پر سوشل ریسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ اگر کوئی معصوم اگر گمراہ ہو رہا ہے, کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو راستے پہ لے جانے کا کام ہی تو قیادت ہے. قیادت آج تم کو ہاتھ میں لینا ہوگا نوجوانوں. کل پلیٹ فارم تم کو سنبھالنا ہوگا. یہ نہیں کہ فرد خان کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہ کسی خاندان کی موراثیت ہے قیادت کہ وہی قیادت کریں گے اور میں زندہ باد کہوں گا. ارے میں دعوت دیتا ہوں, یہ تحریک کا پلیٹ فارم تمہارا پلیٹ فارم ہے. آؤ کوئی قابل ہے تو اس کی صدارت کرو, اس کا ذمہ داری لو. آؤ اگر کوئی قابل ہے اس قوم کو روک دینا چاہتا ہے, وہ ذہن رکھتا ہے, اس قوم کے لیے درد رکھتا ہے, تو میں سر آنکھوں پہ لے کے اس نوجوان کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں. آج میری یہ گفتگو صرف آج مسلم معاشرے میں ہونے والی جو مسائل کا سبب ہے, بالخصوص طلاق کا مسئلہ بھائی, ٹیلی فون بے پناہ مسائل پیدا کر رہا ہے اور بھولے بھالے خواتین کو سازش میں لایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون کے نام پر کم سے کم سینکڑوں طلاق ہو جا رہے, سینکڑوں طلاق. کسی نے میسج دیا, کسی نے میسج پڑھا, مرد کو شکایا, طلاق ہو گیا. کوئی اصلاح کی گنجائش ہے نہ اصلاح کے لیے تیار ہے. یہ اسباب زوال ہے, یہ اسباب زوال ہے مسلمانوں کے. آج اصلاح کیجئے, اصلاح کیجئے. آج اتحاد نہیں, آج اصلاح کی ضرورت ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین تو ہے, آج مجلس اصلاح المسلمین کی بھی ضرورت ہے. کوئی تو آگے بڑھو, کوئی بناؤ مجلس اصلاح المسلمین اور کام کرو مسلمانوں کی اصلاح کا کام. قائد ملت کی زندگی کی سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ قائد ملت نے اپنے مفاد کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے آگے نہیں بڑھے. آج وقت جو لوگ اپنی خواہشات کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ مساجد کا یا کسی عمارت کا مینار بننا چاہتے ہیں. ارے افضلیت تو بنیاد میں دفن ہونے والے اس پتھر کی ہے جو دفن ہو کر عمارت کو کھڑا کرتا ہے. آج دفن ہو کر عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے, سماجی انصاف کے لیے میدان میں آؤ مسلمانوں. آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ تاریخ بڑی بڑی ہے ہمارے اسلاف کی کہ عمارتوں کو کھڑا کرنے کے لیے بنیاد کے پتھر بن کر زمین میں دفن ہو گئے, عمارتوں کو کھڑا کر کے تمہاری نشانیوں کو باقی رکھا. آج بنیادی کا پتھر بن کر عمارتوں کو کھڑا کرنے کی صلاحیت پیدا کرو. یہ نہیں اسٹیج کی زینت بن کر اقتدار لینا اور دولت کی بنیاد پر زندہ باد کے نعرے لگانا, کسی کے اہلکار بن کر 5-50 ہزار روپے کے لیے اپنی طاقت کو کسی کو فروخت کرنا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. 5-50 ہزار روپے کے لیے کسی کو زندہ باد کہنا, جیسا کہ محترم حامد محمد خان صاحب نے کہا کہ قائد ملت کا پیغام قرآن کا پیغام تھا, اور قائد ملت نے یہی پیغام دیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارکن وہی شخص بنے گا جو روز فجر کے بعد دین قرآن کے آیتوں کو پڑھے گا اور ترجمے سے پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے گا. یہ کام ہر محلے میں ہر مسلمان نوجوان کو کرنا ہوگا. یہ اصلاح کا سبب ہے. اصلاح کا پیغام اگر کوئی دے سکتا ہے تو قرآن دے سکتا ہے. جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی وہ دنیا کو سمجھا. آج قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, آیات الہی کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے پیغام بھیجایا تھا, یتلو علیہ آیاتہ, آیات الہی لے کے آئے تھے, پیغام الہی ہے. آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرے, نہ کہ طبیعت کے محور پہ گردش کرے. آج قیادت کے نام پہ آپ غور کیجئے کہ طبیعت کے محور پہ زندگی گردش کر رہی ہے, شریعت کا دور دور تک کام نہیں ہے, لیکن اتحاد ملت کا دعویٰ ہے. اتحاد ملت کے بڑے بلندان باتیں ہیں. جس قائد ملت نے اتحاد ملت کے لیے جامع شہادت کیا, یہودیوں کی انٹرنیشنل سازش تھی,
کہ ہاشم علی خان کی دوڑی پر بلا کر حقہ میں زہر دیا گیا اور مرحوم قائد نے جام شہادت پی لیا۔ تاریخ کے ہر دور میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار قائد ملت جیسے قائد قیادت کو پیدا فرما۔ اے اللہ اس بھٹکتے ہوئے حالات میں کوئی تو ہمارا پیشوا مقرر کر۔ اے اللہ نوجوانوں میں پھڑکنے کی توفیق ادا کر۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا، یہودیوں کے کلچر سے بچا، یہودیوں کی تمیز سے بچا، ان کے تمدن سے بچا، ان کے وار سے بچا۔ ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، عاشق بنا دے۔ حالات سے لڑنے کی صلاحیت، توفیق و شجاعت عطا کر اے مولا۔ اے مولا ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، حق پہ چلنے کی تعلیم دے، سیرت مستقیم پہ چلنے کا راستہ بتا دے اے مولا۔ اے قرآن کے پابند بنا دے، نمازی بنا دے، سرکار کا سچا غلام بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔